خوش آمدید ناظرین، آپ کا بائبل کوئریز کے ایک اور ایپیسوڈ میں آپ کو ہم ویلکم کرتے ہیں اور آپ کو یہ بتاتے چلیں کہ یہ آپ کے سوالات پہ مبنی ہم نے ایک پروگرام کا سلسلہ شروع کیا ہے جس میں فاسٹنگ کوئریز، کراس کوئریز اور جو کہ آج کا پروگرام ہے کروسیفکشن اینڈ ڈیتھ آف جیسس کرائسٹ کوئریز، یہ سلسلہ ہمارا جاری ہے اور اس سلسلے کو ہم آگے بڑھائیں گے۔ ہمارے جو گیسٹ ہیں اور آپ کے ہر دل عزیز پاسٹر ضیاء المسیح، وہ آج ہمارے ساتھ موجود ہیں اور آپ کو ان تمام سوالوں کا جو آپ نے بھیجے ہیں پاکستان کے کونے کونے سے، ان تمام کے جوابات آج وہ ہمیں دیں گے۔ تو پاسٹر صاحب آپ ریڈی ہیں؟ آپ کا ویلکم ہمارے پروگرام پہ، اور ہمیں بڑی خوشی ہو رہی ہے کہ آپ کراس کوئریز کے پروگرام کو آگے بڑھا رہے ہیں۔ جی تھینک یو ویری مچ میڈم سونیا، میں شکر گزار ہوں، اور خاص طور پر ناظرین کا جو جیسی ٹی وی کی ٹیم کو مختلف سوالات بھیجتے ہیں جس سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ وہ دلچسپی رکھتے ہیں۔ آپ اور بھی کچھ پوچھنا چاہیں بائبل کے سلسلے میں اور بائبل کے بلیفز کے بارے میں، جیزس کے بارے میں، کروسیفکشن، کوئی بھی ٹاپک ہو، آپ اپنے سوالات بھیج سکتے ہیں، اور جب ایک ٹاپک کے ہمارے پاس کافی سوال ہو جاتے ہیں تو ہم ایک پروگرام کو ترتیب دیتے ہیں۔ تو جی بالکل میں تیار ہوں، آپ شروع کریں پروگرام کو۔ جی، ہمارا پہلا سوال لاہور سے ہے۔ جی جی، اور ایک بھائی ہیں جو جاننا چاہتے ہیں کہ جو اکثر صلیب ہوتی ہے، کراس ہوتی ہے، اس کے سرے پہ INRI جی جی، درج ہوتا ہے یا لکھا ہوتا ہے یا انگریو ہوتا ہے، اور یہ بھی جاننا چاہ رہے ہیں وہ کہ یہ کس زبان کا ہے؟ جی تھینک یو ویری مچ ناظرین۔ تو اصل میں یہ جو صلیب کے ہیڈ سائڈ پر اوپر لکھا ہوتا ہے، موسٹ آف دا ٹائم آج کل نہیں بھی لکھا ہوتا ہے لیکن لکھا ہوتا ہے، تو وہ NRI لکھا ہوتا ہے۔ دراصل یہ یوحنا کی انجیل 19 باب، اگر آپ میرے ساتھ دیکھیں یوحنا کی انجیل 19 باب اس کی 19 آیت میں لکھا ہے، پیلاطوس نے ایک کتابچہ لکھ کر صلیب پر لگا دیا اور اس میں لکھا تھا یسوع ناصری یہودیوں کا بادشاہ۔ اور یہ جو نوشتہ اس نے لکھ کر لگایا یہ 3 زبانوں میں تھا، عبرانی، لطینی اور یونانی، اور یعنی کہ یہ گریک، لیٹن اور ہبریو میں یہ لکھا ہوا تھا۔ اور اسی لیے بعض دفعہ جو بائبل کے نقاد ہیں یا جو بائبل پر تنقید کرنے والے لوگ ہیں وہ یہ بھی کہتے ہیں کہ جی یہ مطلب چاروں اناجیل کا جب ہم مطالعہ کرتے ہیں تو اس میں یسوع مسیح کی صلیب پر جو نوشتہ لگایا گیا وہ فرق الفاظ ہیں، حالانکہ یہ 3 زبانیں ہیں، حالانکہ چونکہ وہ جو کہ آپ بتا رہے ہیں۔ وہ 3 زبانیں ہیں، تو تینوں زبانوں کا جب آپ ترجمہ کرتے ہیں تو کوئی لفظ آگے پیچھے لیکن مفہوم وہی ہے۔ تو اگر یہ لکھا ہو کسی جگہ کہ پھول توڑنا منع ہے یا پھول مت توڑیں تو اس کو آپ تنقید کا نشانہ نہیں اردو، بنا۔ پنجابی اور تو یہ دراصل فارسی میں بھی لکھ سکتے تھوڑی ہیں۔ سی اس کو ترجمہ کرتے ہو، لیکن چلتے ہیں اس بات پر کہ یہ NRI کس چیز کا ایبریویشن ہے، کس چیز کا مخفف ہے۔ تو یہ دراصل جو لفظ ہے یہ لاطینی زبان کے یہ لفظ ہے، آئسس، نازرنس اور ریکس آڈیورم، یعنی کہ آئسس، نازرنس، ریکس آڈیورم، جس کا مطلب تھا یسوع ناصری یہودیوں کا بادشاہ۔ آئسس سے آئی لیا انہوں نے، اور نازرنس سے انہوں نے N لیا، اور پھر ریکس سے لیا اور آڈیورم۔ تو یہ لفظ ہے دراصل یہ لاطینی سے مطلب اس کو ماخوذ کر کے تو اس کے وہ ایبریویشنز اوپر لکھ دیتے ہیں۔ اچھا پاسٹر صاحب ایک چیز بتائیے کہ کچھ لوگ ایسے بھی ہیں وہ کہتے ہیں کہ خداوند یسوع مسیح کو جو بازوؤں والی صلیب ہے اس پہ مصلوب نہیں کیا گیا بلکہ ایک پول شیپڈ یا ایک ڈنڈا نما، بلی نما کہہ سکتے ہیں، اس کے اوپر مصلوب کیا۔ تو کیا اس کے بارے میں آپ کیا رائے دیتے ہیں، اور کیا اس میں پاک کلام کیا اس کے بارے میں کیا کہتا ہے؟ ہاں جی تھینک یو ویری مچ، آپ لوگوں نے اس سوال کو پوچھا۔ تو میڈم سونیا یہ بھی بہت اہم سوال ہے اور اس کو بھی آج کل بڑی ترویج مل رہی ہے، اس کو بھی بڑی ہوا دی جا رہی ہے۔ دراصل کنفیوژ کو بڑھانے کے لیے کچھ جو بائبل کے نقاد ہیں جہاں جو مسیحیت کو وہ
انہیں نہیں بھاتی تو وہ اس طرح کی تنقید کرتے ہیں. لیکن بائبل کا خدا اجازت دیتا ہے کہ آپ سوال پوچھیں. اور بائبل کا خدا اگر مسیح یسوع سے ایک دفعہ ایک نوجوان نے آ کر پوچھا کہ میں کیا کروں، اور اس نے کہا کہ بائبل میں سب سے بڑا حکم کون سا ہے، تو آپ نے کہا اپنے سارے دل، اپنی ساری جان اور اپنی ساری عقل سے خدا یعنی عقل سے بھی آپ جان سکتے ہیں. اگر آپ کی کوئی بات عقل میں نہیں آ رہی، یا کوئی آپ کی عقل کو چیلنج دے رہا ہے یا اس کو بنا کے پیش کر رہا ہے، تو کوئی ایسی بات کلام میں یہ بھی لکھا ہے کہ تحقیق کرو. ہاں جی، اور تحقیق کرنے کو ہمیں باقاعدگی سے کہا گیا ہے. تو بڑے پر تحقیق سوالات ہاں جی، آڈینس کوئی ہماری ہمیں بھیج رہی شکر ہے گزار اور ہے، اس کے اور ہم شکر انہیں گزار ضرور ہیں. جواب دیں گے. اور مسیح یسوع کی ساری زندگی لوگوں کے سوالات کے جواب دیتے ہوئے گزری. آپ نے اپنی زندگی میں 113 سوالوں کے جواب دیے. اور تو آپ ہم نے آج کے سوال کی طرف آج کے بڑھیں. سوال کی طرف بڑھتے ہیں. تھینک یو. ٹھیک ہے، انہوں نے ایسا سوچا کہ وہ بلی تھی، وہ ایک لفظ کو لے کر بات کر رہی ہیں. لیکن اگر آپ بازو والی صلیب کی تاریخ کو دیکھیں تو آپ کو پتہ چلے گا کہ پہلی صدی سے مسیحیوں کی جو مذہبی نشان ہے اسے صلیب کو اپنایا گیا، اور وہ بازو والی صلیب تھے. اور اگر آپ پہلی صدی کی بھی قبریں جو مسیحیوں کی تھیں ان کو اگر دیکھیں تو ان پر بازو والی صلیب کو کندھا کروایا گیا، ان کو ان بازو والی صلیب کو لگایا گیا، جس سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ ایسا نہیں ہے کہ وہ بلی پر انہیں چڑھایا گیا تھا، بلکہ وہ بازو والی صلیب تھی. اور اگر آپ یہ چرچ آف پاکستان نے جو اپنا مذہبی نشان کے طور پر جس صلیب کے پیٹرن کو انہوں نے چنا ہے، یہ وہ ہے جو ٹیکسلا کے مقام سے ملی تھی. اور ٹیکسلا وہ جگہ ہے جہاں پر تاریخی شواہد کی روشنی میں یہ مانا جاتا ہے کہ مسیح یسوع کے جو شاگرد توما رسول تھے جی، وہ یہاں پر منادی کرتے ہوئے پہنچے تھے. اور یہاں پر جب جو بادشاہ تھا اس کو خدا نے شفا دی، اس کے رشتہ داروں کو شفا دی، ان کے ہاتھ سے معجزات ہوئے، انہوں نے مسیح یسوع سے متعارف انہیں کروایا، تو انہوں نے انہیں چرچ بنانے کی بھی اجازت دی اور یہاں پر مسیحیت کی تبلیغ کرنے کی بھی اجازت دی. تو یہ صلیب وہاں سے ملی. اور آج بھی اگر آپ کسی کا جانے کا اتفاق ہو ٹیکسلا میں تو آپ کو وہاں پر صلیبیں ملیں گی، جو پہ انگوٹھیوں کے نگوں میں صلیبیں بنی ہوئی ہیں، کچھ اینٹوں پر صلیبیں بنی ہوئی ہیں، اور کچھ ایسی پیتل اور سونے کی صلیبیں جو تھیں وہ برٹن جو میوزیم ہے اس میں بھی وہ چلی گئی ہیں. لہٰذا یہ جو بات ہے کہ وہ مطلب ہم نے یہ کیسے لے لی اور وہ یہ تھا، ایسا نہیں ہے. پہلی بات ہے کہ پہلی صدی سے ہی، بلکہ کچھ لوگوں کا یہ بھی کہنا ہے کہ خداوند یسوع مسیح کو جب مصلوب کیا گیا تو وہ ایک درخت پہ کیا گیا، اور اس کو سپورٹ کرنے کے لیے وہ اس آیت کا استعمال کرتے ہیں کہ اعمال کا 5واں باب اور اس کی 30ویں آیت، جس میں لکھا ہے کہ the God of our fathers raised up Jesus whom ye slew and hanged on a tree. تو کیا اس کے بارے میں آپ کیا وضاحت کرنا چاہیں گے کہ یہ جو تھاٹ ہے، اس کو پرچار جو کیا جا رہا ہے، یہ کیا ہے؟ اور یہ اس کے بارے میں ایک مسیحی جو ہے وہ کنفیوژن کا شکار ہو جاتا ہے جب لوگ آ کے اس سے پوچھتے ہیں، یہ ایک قسم کے وہ ڈیلیما میں آ جاتا ہے. تو اس کے اوپر ذرا وضاحت ہاں، کیجیے. یہ کنگ جیم ورژن جو تھا اس کے ترجمے میں سے آپ نے پڑھا ہے. جی جی تو آج کل اس ترجمے کو اور بہتر کر دیا گیا ہے، جی کنگ جیمز کے ورژن کو. لیکن چلیں ہم بات کر رہے تھے کہ اگر ہمیں یہ بات کرنی ہی پڑ جائے، دیکھیں اگر تو ہمارے کچھ اگر اسی فرقے کا جسے مسیحی جو کلیسیوں کا جو اتحاد ہے اس میں شامل نہیں کیا گیا، اس فرقے کو جن کا یہ ماننا ہے، تو اگر تو ان کی بات کو مان لیا جائے کہ وہ ایک بلی تھی، وہ ایک شتیر تھا اور وہ سیدھا تھا، تو اس کا مطلب ہے کہ مسیح یسوع کو ان کے ہاتھ جو تھے وہ ایسے کر کے ان کو مصلوب کرنا پڑا ہوگا، کیونکہ بلی کے تو ہاتھ اس طرح نہیں ہو سکتے. لیکن جب ہم دیکھتے ہیں کہ مسیح یسوع نے توما سے جب کہا، یوحنا 20 باب اس کی 27 آیت میں، تو اس نے توما سے کہا اپنی انگلی پاس لا کر میرے ہاتھوں کو دیکھ، اور وہ میرے ہاتھوں اور پاؤں کو چھیدتے ہیں. زبور میں یہ زبور 22 کی 16 باب میں پہلے سے یہ پیش گوئی کی جا چکی تھی کہ وہ میرے ہاتھوں اور پاؤں کو چھیدیں گے. اور پھر جب مسیح یسوع توما رسول سے ملے تو انہوں نے کہا کہ میرے ہاتھوں کو بھی چیک کر لے کہ میں ہی ہوں، زخم ہیں، دونوں ہاتھوں میں زخم تھے. دونوں ہاتھوں میں. اگر تو وہ بازوں والی صلیب تھی تو پھر دونوں ہاتھوں میں زخم تبھی آ سکتے ہیں اگر وہ بازوں والی صلیب تھی. اور اگر وہ بلی تھی اور وہ ان کے ہاتھ ایسے اوپر باندھے ہوئے تھے
کیونکہ بلی کے ساتھ اوپر کوئی ہاتھ باندھنے تھے، تو پھر تو انہیں کیل لگا رہے تو ایک کیسے وہ انہیں باندھا گیا ہوگا، تو دونوں ہاتھوں نہیں ان کے لیے نہیں ہو سکتے. چونکہ یہ دونوں ہاتھوں پہ کہا گیا بات، اس لیے ہمیں لگتا ہے کہ، اور دوسرا ایویڈنس میں نے آپ کو دیا کہ اس کے لیے پہلی صدی سے اس کو اسی سلیب کو، اور پھر جب ہم رومی جو طریقہ کار ہے کہ وہ دوسرے لوگوں کو کیسے سلیب دیتے، ہسٹری اس بات کی گواہ ہے. ہسٹری بھی اس بات کی گواہ ہے. بلکہ آثار قدیمہ سے رومیوں نے جب مخالفت کی مسیحیوں کی، تو وہاں پر ایک انہوں نے مذاق بنایا مسیح یسوع کی مصلوبی موت کا. تو انہوں نے ایک تصویر بنائی ملی ہے پتھر پہ کہ انہوں نے ایک گدھے کو ایک سلیب پر لٹکایا ہوا، کہا کہ یہ دیکھیں جی یہ ہم نے اس کو الٹا لگا. یعنی کہ وہ وہی نشان استعمال کرتے تھے اور اسی طرح سے اس کو یوز کرتے تھے، اور وہ سلیبیں ملی بھی، اس کا ایک باقاعدہ تاریخی حوالہ ہے. اور جب جنگیں ہوئی ہیں اس کے بعد مسلم فوجوں نے فتوحات کی ہیں، تو اس وقت بھی جو بادشاہ کروسیڈز کی آپ بات کر رہے ہیں، خسرو بادشاہ تھا، تو اس کے وقت میں بھی وہ سلیبیں وہاں سے لائی گئیں، تو وہ یہی سلیبیں تھیں. اچھا، آپ نے اتنی وضاحت سے نہیں، ابھی میں اس طرف آنا ہے مجھے، وہ جو آپ نے بات کی ہے درخت کی، ہاں درخت والی بات جو ہے نا وہ رہ گئی ہے. اچھا، درخت والی بات دیکھیں، میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ اگر تو کوئی یہی بات کرنا چاہتا ہے کہ نہیں جی لفظوں کی بات ہے، تو دیکھیں نئے عہد نامے میں 2 لفظ استعمال ہوئے ہیں سلیب کے لیے. ایک تو سٹوروس ہوا ہے جو کہ یہ گریک کا لفظ ہے، اور اس کا اسٹرانگ لائٹ ڈکشنری میں نمبر ہے 4716. اور ایک لفظ جو ہے، اور اس کا مفہوم کیا ہے، اور ایک لفظ ہے ایکسلون. ایکسلون جو ہے وہ اعمال 5 باب اس کی 30 آیت میں استعمال ہوا ہے، جو آپ نے کنگ جیمز ورژن کے ترجمے سے پڑھا، اور جس کا ترجمہ ٹری کیا گیا ہے. لیکن زیادہ تر جو لفظ استعمال ہوا ہے سلیب کے لیے وہ سٹوروس ہی استعمال ہوا ہے، اور اس کا ہر جگہ مطلب سلیب ہی لیا گیا ہے، اس کا مطلب کراس ہی لیا گیا ہے. لیکن یہ جو لفظ یہاں پر استعمال، اگر اس کو آپ دیکھیں کہ کہاں کہاں یہ استعمال ہوا ہے، تو دیکھیں متی 27 باب میں جب ہم جاتے ہیں تو اس میں 42 آیت میں، 40 آیت میں، 32 آیت میں، پھر مرکز 15 میں یہ لفظ بار بار آیا، لوکا کی انجیل کے 26 باب میں آیا، یوحنا 19 میں آیا، پہلا کرنتھیوں پہلا باب اس کی 17 میں لکھا ہے تاکہ مسیح کی صلیب بے تاثیر نہ ہو. پھر کلسیوں پہلا باب 19 آیت میں لکھا ہے اس کے خون کے سبب سے جو صلیب پر بہا. یہ سارے جہاں جہاں پہ لفظ آ رہے ہیں، یہ سٹورس، یہاں پہ سٹوروس آ رہا ہے، کراس کا لفظ آ رہا ہے. لیکن ایک جگہ پر یہ لفظ آ گیا ایکزلون. تو یہ اس کا اسٹرانگ لائٹ ڈکشنری میں نمبر ہے 3586، یعنی کہ یہ ڈفرنٹ نمبر ہے. یہ اسٹرانگ لائٹ ڈکشنری جو ہے اس میں ہر لفظ کو، بائبل کے ہر لفظ کو ایک نمبر دیا گیا ہے تاکہ آپ جان سکیں کہ یہ ایک جیسا لفظ آگے ہیں یا فرق آیا ہے. تو یہاں پہ فرق ہے. اچھا، اس کا ترجمہ جب آپ اسٹرانگ لائٹ ڈکشنری کو کھولتے ہیں تو اس کا ترجمہ لکڑی کیا جا سکتا ہے، درخت کیا جا سکتا ہے، کراس کیا جا سکتا ہے. اچھا، تینوں آتے ہیں اس کے مفہوم میں. ہاں جی. تو لیکن اس میں جو ورژن زیادہ تر مقبول ہوئی کنگ جیمز کی، اس میں زیادہ تر ٹری کا ہی پرچار کیا ایک ہی جگہ ہے نا انہوں نے، تو انہوں نے اس کو جگہ پہ ٹری لکھ دیا. لہٰذا اس پہ جو بائبل کے تنقید نگار تھے یا جو جنہوں نے جلدی فیصلہ اس بات پہ کر لیا، انہوں نے فوراً سے ایک ہی آیت پر، جبکہ یہاں پر یہ جو سٹورس لفظ ہے وہ اس سے کہیں زیادہ دفعہ جو ہے وہ استعمال ہوا ہے، کوئی وہ 15 سے بھی زیادہ دفعہ استعمال ہوا ہے. لیکن ہاں ایکزلون کو انہوں نے، جو کہ صرف اعمال 5 باب اس کی 30 آیت میں آیا، تو انہوں نے اس سے کہا کہ جی درخت سے نہیں، اس کا مطلب لکڑی. وہاں پر جنرل بات کی جا رہی تھی کہ تم جو لکڑی پر لٹکایا، جس مٹیریل سے وہ بنا تھا وہ درخت سے ہی، وہ درخت سے ہی تھی، تو انہوں نے ایک لکڑی کا، لیکن اس کے لیے مطلب لاجیکل بات، میں آپ کو بتاتا ہوں. یہی لفظ ایکزلون جو ہے یہی لفظ مرکز 14 باب اس کی 48 آیت میں بھی آیا. تو میں آپ کو اس کو پڑھتا ہوں تو آپ دیکھیے گا کہ یہاں پر اس کا مفہوم کیا بنتا ہے اگر آپ درخت لگا دیں تو. جی بالکل، یہاں پر اگر آپ نے درخت لگانا ہے نا تو پھر ہر جگہ اس کو درخت لگائیں، اس کا ترجمہ. تو یہاں پر لکھا ہے مرکز 14 باب اس کی 48 آیت میں لکھا ہے تم تلواریں اور لاٹھیاں لے کر مجھے ڈاکوؤں کی طرح پکڑنے نکلے ہو. یہاں پر جس لفظ کا ترجمہ لاٹھیاں کیا گیا ہے نا، یہ وہی گریک G3586 ایکزلون لفظ. اس کا اگر ہم اس کا یہ ترجمہ کریں، تم تلواریں اور درخت لے کر مجھے ڈاکوؤں کی طرح پکڑے، ایسا آپ کی سمجھ میں آئے گا
کہ وہ جو نہیں۔ رومی سپاہی تھے پورا پورا درخت اٹھا کے آ رہے تھے. بالکل. اگر انہوں نے ایک چھوٹی سی لکڑی بھی پکڑی تھی یا انہوں نے کوئی بیت بھی پکڑا تھا یا انہوں نے کوئی ڈنڈا نما چیز بھی پکڑی تھی تو اسے بھی یہی کہا گا ایکزلون، یعنی کہ یہ لکڑی کی نمائندگی کرتا ہے. مجھے نا ایک لطیفہ یاد آ رہا ہے یہاں پر کہ وہ کہتے ہیں کہ ایک دفعہ کوئی کسی کے گھر گئے، ادھر ان کا آپس میں میچ ہو رہا تھا رشتے کے لیے، تو انہوں نے پوچھا جی لڑکا کام کیا کرتا ہے؟ تو بار بار فیملی کہی جا رہی تھی کہ جی لکڑی کا کام کرتا ہے. تو انہوں نے پھر بھی کہا جی کون سا لکڑی کا فرنیچر بناتا ہے؟ نہیں فرنیچر تو نہیں بناتا لیکن لکڑی کا کام کرتا ہے. اچھا انہوں نے کہا اچھا فرنیچر پالش کرتا ہوگا؟ نہیں جی بس لکڑی کا. تو اینڈ جب انہوں نے کیا کہ آخر کرتا ہے کیا ہے تو انہوں نے کہا جی نہیں وہ مسواکیں بیچتا ہے. مطلب لکڑی کا ہی کرتا ہے نا کام. لیکن ہے مسواک بھی تو لکڑی ہاں ہی ہے. لکڑی. تو یہاں پر دیکھیں یہ ان لوگوں نے بہت جلدی کی ہے اس بات میں کہ ایک لفظ اسٹورس اور ایک لفظ ایکزیلون کو لے کر جلدی سے کہہ دیا کہ چونکہ اعمال کی کتاب میں لکھا ہے کہ وہ درخت پر لٹکایا گیا لہٰذا وہ درخت پر لٹکایا گیا اور تھا. پھر تنقید نگار تو تنقید ہاں کرتے ہیں. لیکن ایک انگریزی کی کہاوت ہے نا کہ اٹ از ایزیئر ٹو بی کریٹیکل دین ٹو بی کریکٹ. تو کریٹیکل ہونا اچھی بات ہے لیکن ساتھ ہی ساتھ کریکٹ بھی ہونا چاہیے. ہاں جی بالکل. تو یعنی کہ یہاں پر آپ نے دیکھا کہ جو اس کا مطلب ہے کہ اس ایک لفظ کو لے کر جی آپ اتنا بڑا نظریہ کھڑا نہیں کر سکتے. ہاں. کیونکہ وہاں پر جنرلی بات ہو رہی ہے کہ اسے لکڑی پر لٹکایا گیا، لکڑی پر لٹکایا گیا. اور وہ اس میں پھر وہ اس کے لیے یہ بھی حوالہ دیتے ہیں دیکھیں جی وہ تو یہودیوں میں تو یہ روایت تھی کہ جس بندے کو آپ نے سزا دینی ہے اسی کے گھر کا شتیر نکال کر اس کو لٹکایا جائے. ایسے ہی. ٹھیک ہے نا. تو ٹھیک ہے شتیر وہ یعنی جس کو ہم بیم کہتے ہیں وہ ٹھیک ہے کہ ان کے لیے وہاں پر لکھا تھا جی. لیکن یہ یہودی مسیح یسوع کو مصلوب نہیں کر رہے تھے، یہ تو رومی تھے، یہ رومی کر رہے تھے. بالکل. اور دوسری بات وہ کیوں اس کے گھر سے شتیر نکالتے تھے تاکہ اس کا گھر بھی برباد ہو جائے، اس کو سلیب اسے موت کی سزا بھی مل جائے اور اس کا جو آشیانہ ہے گھر بھی وہ بھی گر جائے. اچھا وہ تو اس لیے کرتے تھے یعنی ٹوٹل سزا. اگر انہوں نے خود ہی سزا دینی تھی یہودیوں نے تو انہیں کیا ضرورت تھی رومی حکومت کے آگے نعرے لگانے کی کہ اسے سلیب دے اسے سلیب دے. کیونکہ یہ کام یہ خود کر نہیں سکتے تھے، انہوں نے یہ رومی حکومت سے کروانا تھا. یہ قسم سے اس زمانے میں کیپٹل پنشمنٹ تصور کی جاتی تھی. ہاں. اور رومیوں کا جو طریقہ کار تھا اگر کسی نے اس پہ بات کرنی ہے تو پھر وہ رومیوں کے طریقہ کار پہ بات کرے کہ کیا رومیوں کا سلیب دینے کا انداز کیا تھا اور پہلی صدی سے مسیحیوں کی قبروں پر کون سی سلیبیں ہیں، ان کے چرچز پر کون سی سلیبیں ہیں اور وہ کون سی سلیب کو وہ مان رہے ہیں. اور اس کا مطلب ہے کہ ہم متواتر 21 صدیوں سے ایسا کر رہے ہیں. تو آپ نے ہمیں ایک بات بتا دی. بلکہ یہ بہت انٹرسٹنگ بات آپ نے کہی کیونکہ نشان کی آپ نے بات کی اور پشاور سے ایک بہن ہے انہوں نے سوال بھیجا ہے کہ کیا ہم اس قتل کی علامت کو یا قتل کے آلے کو کیوں ہم اس کو ایک اپنا خصوصی مذہبی نشان منعقد کرتے ہیں. ہاں یہ بھی کہا جاتا ہے کہ دیکھیں جی اگر مسیح یسوع کسی چارپائی پہ جان دیتے تو آپ کیا چارپائی گلے میں ڈال لیتے ہیں اگر وہ کسی تنقید نگاروں کا. جی لیکن دیکھیں پھر بھی اس نشان کو اپنانے کی ہمارے پاس ایک وجہ ہے کہ مسیح یسوع نے صلیب پر اپنی جان دی. لیکن تو بہت سے مذاہب ہیں ان کے نشان کچھ آسمانی فلک پر جو ظاہر ہونے والے چیزیں ہیں ان سے لی گئی ہیں. لیکن آپ ان سے پوچھیں کہ بھی اس کی کیا وجہ ہے تو ان کے پاس وجہ نہیں ہے. ہمارے پاس ایک وجہ ہے کیونکہ اس کے بارے میں ہمیں بائبل میں بہت سی ایسی باتیں ملتی ہیں صلیب کے بارے میں کہ رسولوں نے اس کی تعریف کی، رسولوں نے کہا کہ یہ بڑی اہم ہے. کیونکہ وجہ کیا ہے؟ کیونکہ مسیح یسوع نے کفارے کی موت، صلیبی موت اس پر گوارا کی، اس کے ذریعے سے ہماری نجات کا کام جو ہے وہ مکمل ہوا. تو ہم نے عقیدت کے طور پر اس کو اپنایا ہوا ہے. آپ کو پتہ ہے کچھ یادگاریں ہوتی ہیں. جی بالکل. آپ کو پتہ ہے کہ میری شادی جب ہوئی تو جو سیرا ہم نے لگایا تھا وہ آج بھی ہم نے سنبھال کے رکھا ہوا ہے. یعنی وہ آپ کی یاد ہے. دیکھیے وہ ہماری اور جس کپ میں انہوں نے ہمیں دودھ پلایا تھا وہ میری وائف ساتھ لے آئی تھی. اچھا تو کیا ہے کہ ہمارے لیے وہ اہم ہے. ایک آپ کی وابستگی ہے ایک کے ساتھ اسپیشل مومنٹ سے آپ کی ایسوسیشن. دیکھیں چلو یہ تو سادہ سی بات ہے، یہ تو ایک سادہ سی انسانی میں نے بات کر دی. لیکن مسیح یسوع کی زندگی میں ان کے ساتھ جو چیز جڑی وہ عزت پا گئی، وہ قابل تعظیم ہے، وہ عزت پا گئی. آپ دیکھیں
بیت لہم کے بارے میں لکھا تھا کہ بیت لہم اے یہودا کے علاقے بیت لہم تو ہزاروں میں شامل ہونے کے لیے چھوٹا تھا، تو کچھ نہیں تھا، کچھ نہیں تھا، تو بھی میں تجھے عزت دوں گا اور تجھ میں سے ایک سردار نکلے گا اور پھر تیری عزت بڑھ جائے گی۔ دیکھیے بیت لہم کوئی چیز نہیں تھا، لیکن جب مسیح یسوع وہاں پیدا ہوئے تو آج بیت لہم کی زمین دنیا کی مہنگی زمین ہے، وہاں پر آپ کو نہیں مل رہی زمین۔ اور ہم یہ بھی جانتے ہیں کہ اس خطے میں کتنے لوگ جو ہیں وہ اس کے حوالے سے آپس میں لڑتے بھی ہیں۔ ہاں، اور 3 ارب جو مسیحی ہیں ہاں، ان کے لیے بیت لہم کا لفظ بہت عزت کے قابل ہے۔ اور اگر آپ کو کوئی ایون کہ ہمیں کوئی فیس بک پہ آ جائے اور کہے کہ میں بیت لہم میں رہتا ہوں تو ہم ایکسائٹڈ ہو جاتے ہیں کہ اور بیت یہ لہم آپ میں بیت رہتے ہیں۔ لہم اسرائیل کی بات کر رہے ہیں، جی جی، کیونکہ بیت لہم امریکہ میں بھی جو ارلی پائونیئرز تھے، سیٹلرز تھے، انہوں نے جیروزلم اور بیت لہم کا نام امریکہ میں بھی چھوٹے چھوٹے چند شہر ہیں جن کو دیا ہے۔ وہ تو میڈم لاہور بھی نام ہے امریکہ میں ایک شہر کا، کیا بات ہے، لیکن چلے لاہور ہے۔ ہاں، اچھا بات ہم یہ کر رہے تھے پھر ناصرت کے بارے میں، جب عام یہودیوں کا یہ کہنا تھا کہ کیا ناصرت سے بھی کوئی اچھی چیز نکل سکتی ہے، یعنی کہ وہ اسے گھٹیا علاقہ کا، لیکن جب مسیح یسوع کا نام وہاں سے جڑا اور وہ ناصری کہلایا تو ناصرت عزت پا گیا، کیونکہ مسیح یسوع کا نام اس کے ساتھ جڑ گیا، وہ وقار ہو، وہ باوقار ہاں۔ ہو گیا۔ اب دیکھیں کچھ دن عزت پا گئے، جب کرسمس 25 دسمبر کو رکھا گیا تو کرائسٹ اس کے ساتھ جڑ گیا، کرائسٹ میس، مسیح یسوع کے نام پر ہونے والا اجتماع، تو وہ دن عزت پا گیا اور لوگوں نے اس کی لاکھ مخالفت کر لی، لیکن وہ نیچے آنے کا نہیں۔ تو کیا ہے کہ جب یسوع مسیح کے ساتھ کوئی چیز جڑ جاتی ہے تو وہ عزت پا جاتی ہے۔ اسی طرح میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ ابن مریم جو لفظ ہے، جی، کسی کو یہ کہنا کہ ماں کا بیٹا، یہ گالی تھی کچھ پچھلے ایرا میں کہ کسی کو کہنا کہ ماں کا بیٹا اس کے باپ کا پتہ نہیں، لیکن مسیح یسوع کے بعد یہ لفظ عزت پا گیا، اور ابن مریم ہوا کرے کوئی، اور شاعروں نے اس طرح سے اس کو یوز کیا۔ جی، اسی طرح سلیب بھی ایک خونی نشان تھا، ظلم کا غالب نے نشان، کافی استعمال ہاں کیا جی، ہے۔ سلیبی نشان تھا، خون کی علامت تھی، لوگ اسے دیکھ کر کانپتے تھے، لیکن جب مسیح یسوع کے ساتھ یہ سلیب کا نشان جڑ گیا تو مغفرت ہو تو گئی۔ عزت پا گیا، عزت پا گیا۔ اور آج آپ کو پتا ہے کہ یہ کس قدر بلند مرتبہ اور عزت والا لفظ ہے، اور جب سے ریڈ کراس بنی تو پھر لوگوں نے دیکھا کہ جو اسے دیکھتے تھے خدمات انجام ہو رہی ہیں، وہ اس سے عزت، وہ کبھی نہیں یہ سمجھتے ہم مر جائیں گے، وہ جو ہی ریڈ کراس کو دیکھتے تو وہ سمجھتے کہ اب ہم بچ جائیں گے، ان کے لیے سیلویشن تھی۔ سالویشن تھی۔ اور پھر ہم جو سلیب کی، ہم دیکھیں ہم سلیب کی پوجا نہیں کرتے، ناظرین آپ بھی سمجھ لیں کہ مسیحی جو ہے وہ کوئی سلیب کی پوجا نہیں کرتے، ہم اس کی عقیدت کرتے ہیں، ہم اس کا احترام کرتے ہیں، ہمارے لیے مذہبی نشان، ہم اس کا احترام کرتے ہیں۔ اور اگر آپ دیکھیں تو کس طرح سے جو غلطیوں 6 باب اس کی 14 آیت میں پڑھنا چاہتا ہوں کیا رسولوں نے لکھا، لیکن خدا نہ کرے کہ میں کسی چیز پر فخر کروں سوا اپنے خداوند یسوع مسیح کی صلیب کے، جس سے دنیا میرے اعتبار سے مصلوب ہوئی اور میں دنیا کے اعتبار سے۔ دیکھیں آمین۔ رسول کہہ رہے ہیں کہ ہم کسی اور چیز پر کیا فخر کریں سوائے۔ سلیب کے۔ اور پھر میں ایک اور آپ کو بات بتاؤں، ایک بات ہے جو ہونے والی ہے، متی 24 باب اس کی 30 آیت میں لکھا ہے اس وقت ابن آدم کا نشان آسمان پر دکھائی دے گا اور اس وقت زمین کی سب قومیں چھاتی پیٹیں گی۔ آپ کیا سمجھتے ہیں کہ کون سا ایسا مسیحوں کا نشان ہے اگر وہ آسمان پر یا کسی جگہ ظاہر ہو تو ساری دنیا پہچان لے گی کہ یہاں کوئی مسیحیوں کا بات، لاجیکلی سلیب آتا ہے۔ سلیب ہے۔ آپ لوگوں کو دکھا لیں، جی، آپ ان کو سارے دکھائیں، جیسے لوگوز مشہور ہوتے جی ہیں، بالکل۔ جیسے پیپسی والے دعویٰ کرتے ہیں کہ جی ہمارا جو لوگو ہے اسے اتنے لوگوں کو دکھایا گیا اور ان میں سے اتنے لوگوں نے اسے ریکوگنائز کیا، جی اس کا مطلب ہے کہ ہم اتنے پاپولر ہیں۔ اور سلیب کا نشان بھی اگر دکھایا جائے تو لوگ فوراً کہتے ہیں یہ مسیحیوں کی کوئی بات ہے۔ ایسی تو جب آسمان پر یہ نشان ظاہر ہوگا، اور لکھا ہے متی 24 باب 30 آیت میں لکھا ہے اس وقت زمین کی سب قومیں چھاتی پیٹیں گی۔ کیوں چھاتی پیٹیں گی؟ کیونکہ وہ تو ساری عمر سلیب کی مخالفت کرتی رہیں، وہ تو ساری عمر مسیحیوں کی مخالفت کرتی رہیں، وہ تو ساری اپنی حیاتی میں انہوں نے بائبل پر تنقید کی، لیکن جب آسمان پر خدا اس نشان کو ظاہر کرے گا، اور اس پہ مفسرین نے کافی بات چیت کی ہے کہ وہ نشان کیا ہو سکتا ہے، اور اس حالانکہ میں لاجیکلی 95% یہی جو لگتا ہے کہ سلیب ہے۔ کمنٹیٹرز ہیں وہ ایگری ہیں کہ وہ سلیب کا نشان ہوگا، کیونکہ اور کوئی نشان ہماری سمجھ میں نہیں آتا کہ ایسا کون سا نشان ہے جو اتنی عزت کے ہوگا کہ وہ پایا جائے۔ اس کے ساتھ ہی ہم آگے بڑھتے ہیں کراچی کی طرف،
اور آج ہم ناظرین آپ کے ساتھ پورے پاکستان کی سیر کر رہے ہیں۔ یسوع مسیح کی مصلوبیت کا واقعہ ہم جب 4 گاسپلز میں پڑھتے ہیں تو ہم دیکھتے ہیں کہ اس کے اندر ہاتھ اور پاؤں میں کیل ٹھوکنے کا ذکر نہیں آتا۔ تو ہمارے ناظرین یہ جاننا چاہیں گے پاسٹر صاحب کہ کچھ تنقید نگاروں نے ایسے بھی کہا ہے کہ انہیں شاید رسیوں سے باندھا گیا تھا اور مصلوب کیا گیا تھا باندھ کے رسیوں کے ساتھ اور باندھے۔ یہ بھی ہمیں دیکھنے کو ملتا ہے، اگر آج کل سوشل میڈیا اور انٹرنیٹ کی ایج ہے تو کچھ ایسے فرقے ہیں جو اس چیز کو بہت تیزی سے فروغ دینا شروع ہو گئے ہیں، تو اس کے بارے میں بائبل کیا وضاحت کرتی ہے؟ اچھا دیکھیں، ٹھیک ہے، بعض لوگوں کا خیال ہے، اور اس کو ایک اسکالر ہیں، مسلم اسکالر، اس نے بھی اس کی بات کی تھی۔ انہوں نے بھی کہا تھا کہ مسیح کو صلیب پر کیلوں سے نہیں جڑا گیا بلکہ صرف رسیوں سے باندھا گیا تھا، تو یہ بھی بات ہے۔ تو اسی لیے انہوں نے، کیونکہ اس کہانی میں صرف یہ لکھا اسے مصلوب کیا گیا، اسے مصلوب کیا گیا، جی، تو اس سے انہوں نے کہا کہ یہاں پر یہ تو نہیں بتایا گیا کہ صلیبوں پر۔ بعض دفعہ میڈم سونیا بات یہ ہوتی ہے کہ آپ کوئی لفظ یوز کرتے ہیں اور اس میں وہ سارا دستور آ جاتا ہے، جیسا کہ مسیح یسوع کے جنازے کے سلسلے میں لکھا ہے کہ انہوں نے یہودی دستور کے مطابق اسے دفنایا۔ اور اب آپ ہم سے اگر یہ علیحدہ کر کے پوچھے جی کیا وہ ساری رسومات ہوئی تھی، تو بھئی دستور کے مطابق کا مطلب ہے، یا اگر میں کہتا ہوں کہ جی 17 دسمبر کو میرا نکاح ہوا تو ظاہر ہے آپ سمجھ گئی ہوں گی کہ میرا نکاح ہوا تو میں نے انگوٹھی پہنائی ہوگی، میری وائف نے مجھے پہنائی ہوگی، پادری نے ہمیں برکت دی ہوگی، جو ہمارے ادھر جو دستور اور رسم ہے، ہاں، جس علاقے میں، جس خطہ زمین پر میں رہتا ہوں۔ جی، اب مجھے ساری بات تو نہیں بتانی پڑے گی، یا میں کسی کے بارے میں کہوں کہ انہیں دفنایا گیا تو آپ یہی پوچھیں گے اچھا پھر مٹی میں ڈالی ہوگی، پھر قبر میں رکھا ہوگا۔ بھائی یہی بات کو ان لفظوں میں، تو جب کہا گیا مصلوب کیا تو اس کا مطلب ہے کہ وہ جس طرح سے کیا کرتے تھے، اس کا مطلب ہمیں پھر ان کو دیکھنا پڑے گا کہ وہ کس طرح سے کیا کرتے تھے، یعنی کہ جو رومی ٹیکنیک تھی کروسیفکشن کی، ہاں، صلیب دینے وہ کی ایک پروسیس تھا، ہاں، اور وہ تمام پروسیس مکمل ہوا، کیسے وہ کیا اور کرتے وہ کیسے تھے، کیا کرتے تھے، تو اس کو ہی ہم دیکھ لیتے ہیں۔ دیکھیں اس کے بارے میں پیش گوئیاں تھی، اگر زبور 22 اس کی 16 آیت کو دیکھیں تو وہاں لکھا ہے وہ میرے ہاتھ اور پاؤں چھیدتے ہیں۔ اس کا مطلب پیشن گوئی پہلے ہے سے ہے کہ اگر تو رسیوں سے باندھا گیا تھا تو پھر کیل لگانے کی کیا ضرورت تھی، چھیدنے کی کیا ضرورت تھی؟ لیکن امپورٹنٹ بات یہ ہے کہ یہ پیشن گوئی پہلے سے تھی۔ ہاں، پیش گوئی تھی باقاعدہ سے، جی بالکل۔ اور جب تک وہ کیل نہیں لگا لیتے تھے اس وقت تک وہ رسیوں سے باندھتے تھے تاکہ کیل لگانے کے بعد وہ رسیاں کھول دیتے تھے، بلکہ سلیب کو کھڑا کرنے کے لیے بھی وہ رسیوں کا سہارا لیتے تھے، بعد میں انہیں کھول دیتے تھے۔ تو لہٰذا آپ جیزس مووی میں بھی دیکھ سکتے ہیں کہ انہوں نے اس رسیوں کو تھوڑی دیر کے لیے باندھا، بعد میں انہوں نے کھولا، کیل بھی لگائے۔ اس کا مطلب ہے کہ یہ کہنا کہ صرف رسیوں سے باندھا تھا یہ بھی غلط ہے، بلکہ آگے ہم نے یہ بھی دیکھا کہ یوحنا 20 باب اس کی 25 آیت میں لکھا جب تک میں اس کے ہاتھوں میں میخوں کے سوراخ نہ دیکھ لوں، میں یقین نہیں کروں گا، اور میخوں کے سوراخ میں اپنی انگلی نہ ڈال لوں تو ہرگز یقین نہ کروں گا۔ یہ توما رسول کے تو ہمارے رسول نے کہا تھا۔ ہاں، تو وہ کہہ رہا ہے کہ بھائی میں نے تو ہاتھوں میں، کیونکہ اس کے ہاتھوں میں کیل لگائے گئے تھے، اور یہاں پر کہنے کہ جو اس کہانی میں نہیں آیا، بھائی اس کہانی میں نہیں آیا لیکن آگے ان باتوں کا ذکر وضاحت کی جا رہا ہے، کہیں نہ کہیں مل رہا ہے کہ وہ کون سے پروسیس ہوا تھا۔ اور پھر کلسیوں 2 باب اس کی 14 آیت میں لکھا ہے اور اس کو صلیب پر کیلوں سے جڑ کر سامنے سے ہٹا دیا، کیلوں سے جڑ کر، رسیوں سے جڑ کر نہیں۔ بالکل۔ لہٰذا یہ جو آج کل آپ کو مسیح یسوع جو ہے رسیوں سے بندھا ہوا صلیب پر دکھا رہے ہیں، یہ بیبلیکلی رانگ ہے، اور جو بلکہ دنیا کے کچھ خطوں میں لوگ اس کو جس طرح اپنے آپ کو اذیت دینے کے لیے وہ اس پروسیس کو انیکٹ کرتے ہیں، تو وہ آج کل اس طرح سے رسیوں کے ذریعے اپنے آپ کو ہاں، وہ فلپائن میں ایک بندہ ہے جو اپنے آپ کو مصلوب کرتا ہے۔ جی۔ لیکن یہ بھی بتانا چاہتے ہیں ہم ناظرین کو کہ ہم مسیح یسوع کی سنت جو جس طرح سے انہوں نے ان کے ساتھ ہو گزرا، یا جس طرح کے وہ کپڑے پہنتے تھے، ہم ان کی قائم کردہ سنتیں ہیں، کہ جو ان کے احکامات ہیں ان پر عمل کرتے ہیں، لیکن یہ نہیں ہے کہ انہوں نے ہمیں ان جیسے بال رکھے، ان جیسے کپڑے پہنے، اگر وہ سلیب چڑھے تھے تو ہم بھی سلیب چڑھ۔ اس کا مطلب ہے کہ یہ ہمیں یہ کرنے، انہوں نے کہا اگر مجھ سے پیار کرتے ہو تو میرے حکموں پر عمل کرو جو میں نے کہا ہے، اور ہمیں نہ تو سلیب چڑھنے کی ضرورت ہے، نہ ہمیں اس طرح سے کرنے کی ضرورت ہے، نہ رسیوں سے، نہ کیلوں سے، بلکہ آپ کو اس زمانے کی خدمت کر کے اپنے جسم کو جو آپ دکھ دیں وہی آپ کا سلیب اٹھانا ہے۔ اور اصل بات ہمارے ناظرین یہی ہے کہ ہم اپنی زندگی میں خداوند یسوع مسیح کے لیے کیا پھل لا رہے ہیں۔
سو اس تھاٹ کے ساتھ JC TV سے بائبل کوئریز پروگرام میں سونیا سولومن اور پاسٹر ضیاء المسیح آپ کو خدا حافظ کہتے ہیں. تھینک یو.